پیشکش عبدالعزیز راجہ حذیفہ شہزاد. A presentation of انشرح پروڈکشنز. آواز شہاب الدین شہاب. برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر مبنی دستاویزی پروگرام. اس دستاویزی پروگرام کے لیے جتنی معلومات، حقائق اور اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے برٹش ریسورسز سے حاصل کیے گئے ہیں. موجودہ پاکستان، بھارت اور ارد گرد کے علاقے انتہائی پسماندہ تھے. تنگ نظری اس خطے کی پہچان تھی. عوام باہم دست و گریبان تھے. انگریز اس خطے کو تاریکیوں سے روشنی میں لائے. انہوں نے یہاں نت نئے کارخانے لگائے، صنعت و تجارت کو فروغ دیا، عوام کی سوچوں کو وسعت دی اور یوں اس خطے کی تقدیر بدلی. کیا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے؟ انگریزوں کی آمد سے پہلے کا خوشحال ہندوستان. چیمبرز انسائکلوپیڈیا میں درج ہے، صدیوں تک ہندوستان اپنی دولت مندی کی وجہ سے مشہور رہا. ہسٹوریکل ریسرچ میں پروفیسر ہیرین نے لکھا، ہندوستان پرانے زمانے میں دولت کے لیے مشہور تھا اور سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. ایک اور کتاب میں درج ہے، ایک زمانہ تھا جب ہندوستان کی دولت کے افسانے اقالیم دنیا میں مشہور تھے، اور کہتے ہیں کہ یہی جنس تھی جس نے ایشیا اور یورپ کی جنگجو اور عالی ہمت اقوام کو اس سرزمین کی طرف کھینچا. یونانی، عرب، ترک اور تاتار آئے جو بے شمار زر و جواہر اور دیگر بیش بہا سامان لے گئے. اکبر اعظم نے ہندوستان کو اپنا گھر قرار دیا اور پھر ہندوستان کی دولت ہندوستان ہی میں رہی. 1773 میں تقریباً 1000 اقسام کے سکے کم و بیش تمام ملک میں جا بجا رائج تھے. طلائی مہریں یعنی اشرفیاں 139 اقسام، طلائی ہن جو پگوڑا بھی کہلاتے تھے 61 اقسام، نقرئی روپے 556 اقسام کے تھے. شہنشاہ اکبر کے زمانے میں سونے کے سکے مہر شاہی 102 تولے سونا، آج کل کے حساب سے 1 کلو گرام سے زائد. دوسری اشرفی 90 تولے سونا، تیسری اشرفی 50 تولے سونا، چوتھی اشرفی 25 تولے سونا، پانچویں اشرفی 20 تولے سونا، چھٹی اشرفی 3 تولے سونا. اورنگزیب عالمگیر سری رارائے سلطنت ہوا تو اس نے آگرہ اور دہلی کے خزانوں کی پڑتال کا حکم دیا. چنانچہ 6 ماہ تک کئی ہزار نفوس چاندی کے سکے تولنے میں مصروف رہے اور معلوم ہوا کہ شاہی خزانے کا صرف 1 کونا تولا جا سکا ہے. اشرفیوں اور جواہرات کی نوبت ابھی تک نہیں آئی. چنانچہ اورنگزیب فوراً اس مہم کو بند کرا کے دکن کی مہم پر چلا گیا. ڈاکٹر واکس نے تحریر کیا، ہندوستان کی دولت، تجارت اور خوشحالی نے سکندر اعظم کے دل پر گہرا اثر مرتب کیا، اور جب وہ ایران سے ہندوستان کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی فوج سے کہا، اب تم اس سنہرے ہندوستان کی طرف کوچ کر رہے ہو جہاں نہ ختم ہونے والے خزانے، اور جو کچھ تم نے ایران میں دیکھا ہے اس کا ہندوستان کی دولت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے. مقریزی نے کتاب الخطط میں لکھا ہے، شہنشاہ محمد تغلق ہر سال کپڑوں کے 2 لاکھ جوڑے اور فوجیوں کے علاوہ 10,000 گھوڑے رعایا میں تقسیم کرتے تھے. روزانہ 20,000 افراد شاہی مہمان خانے میں 2 وقت کھانا کھایا کرتے تھے. ہر روز 200 علماء بادشاہ کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. دہلی شہر میں عام رعایا کے لیے 70 شفا خانے تھے. مسافروں کے لیے 2000 مسافر خانے بنے ہوئے تھے اور 1000 مدرسے تھے. مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی خود نوشت سوانح تز کے جہانگیری میں لکھا، میں سال میں 2 بار اپنا وزن کرتا ہوں، اول شروع سال شمسی میں، دوبارہ قمری میں، اور نقد اور سامان اپنے تلنے کا الگ تحویل داروں کو دیتا ہوں کہ فقراء اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیں. میجر باسو نے لکھا،
رعایا کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دولت مندی اور آرام و چین کا جو نقشہ مغل بادشاہ شاہجہاں کے وقت میں دیکھنے میں آتا تھا، بلا شبہ بے مثل اور بے نظیر تھا۔ میجر باسو نے ایک اور جگہ تحریر کیا ہے۔ بنگال کے جگت سیٹھوں کا کاروبار بینک آف انگلینڈ کے برابر پھیلا ہوا تھا، جو کہ انگلستان کا سب سے قدیم اور بڑا بینک ہے، اور بقول انگریز کپتان الیگزینڈر ہیملٹن سورت کے تاجر عبد الغفور کا سرمایہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے برابر تھا۔ انہی وجوہ کی بنا پر لارڈ کلائیو نے ہندوستان کی دولت کو لازوال دولت کہا تھا۔ زار روس پیٹر اعظم نے اپنی وصیتوں میں حکومت کو ہدایت کی تھی کہ وہ ہندوستان پر قبضہ کر کے سونا چاندی حاصل کرے۔ فاہین کے مشہور چینی سیاح جو فاہان کے نام سے موسوم تھے اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، یہاں کی رعایا نہایت خوشحال اور فارغ البال ہے، انہیں کسی قسم کا مالیہ یا محصول ادا نہیں کرنا پڑتا۔ نکودی کانتی مشہور انگریز نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے، گنگا کے کنارے بڑے بڑے اور نہایت خوبصورت شہر آباد ہیں، شہروں کے باہر نہایت خوبصورت کھیت لہرا رہے ہیں، یہاں گویا سونے کے دریا بہ رہے ہیں، موتی اور جواہرات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس خطے کی مختلف تواریخ میں درج ہے کہ 1772 میں صرافوں کی دکانوں پر اور شہروں میں اشرفیوں اور روپے کے ایسے ڈھیر لگے ہوئے تھے جیسے منڈیوں میں اناج کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ ہندوستان کو پرانے زمانے میں جنت نشان کے لقب سے یاد رکھا جاتا تھا، مگر خدا جانے اس بے شمار دولت کو زمین کھا گئی یا آسمان اچک لے گیا یا آندھی اڑا لے گئی۔ افسوس کہ ہندوستان کی بد نصیبی اور بدقسمتی نے وہ دن دکھایا کہ جنت نشان ملک یورپین اقوام اور بالخصوص برطانوی قوم کے ہاتھوں جہنم نشان بن کر رہ گیا۔ قدرت نے ہندوستان کو بہت زرخیز ملک بنایا، اس میں ہر قسم کے اناجوں کی کاشت اور پیداوار کے طرح طرح کے ذرائع مہیا کر دیے ہیں، جن کی وجہ سے زمانہ قدیم سے یہاں وافر غلہ پیدا ہوتا ہے اور یہاں کے باشندے ہمیشہ خوشحال اور فارغ البال رہتے تھے۔ ملک کے تمام باشندے قحط اور کال کے لفظوں سے عموماً ناواقف تھے۔ انگریزوں کے اقتدار سے پہلے غلہ یہاں بہت سستا تھا۔ سر ایلیٹ ڈاوسن تاریخ ہند جلد 3 میں شہنشاہ محمد تغلق مرحوم کے زمانے کا بھاؤ ان الفاظ میں لکھتا ہے: گندم فی من پختہ 9 آنے، شالی دھان فی من پختہ 6.25 آنے، چاول فی من پختہ 9 آنے، چنا فی من پختہ 3 آنے، شکر سفید فی من پختہ 3 آنے، مصری فی من پختہ 3 روپے 12 آنے، بیل فربا فی راس 2 روپے، بکری فربا فی راس 1 روپیہ، بھینس فربا فی راس 2 روپے، مرغ آدھا آنے، بکری کا گوشت آدھا آنے۔ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں بنگال کی سیاحت کے متعلق لکھتا ہے: بنگال میں گرانی کے زمانے میں 1 روپے کا 3 من چاول فروخت ہوتا تھا، روئی کا کپڑا 1 روپے میں 30 گز تک تھا، ایک خاندان عزت کے ساتھ 5 روپے ماہوار میں بسر کر سکتا تھا، ایک سوار میں گھوڑا سائس اور سپاہیوں کے آگرے سے دہلی تک 1 روپے میں سفر کر سکتا تھا۔ ٹامس کو رائٹ جو شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں 1612 میں آیا تھا کہتا ہے کہ 1 آنے میں ایک آدمی 1 دن نہایت آرام سے گزار سکتا تھا۔ لارڈ میکالے نے لکھا: بنگال باغ جنت یا نہایت دولت مند ملک سمجھا جاتا تھا، اس کی آبادی بہت زیادہ اور بے حد بڑھتی تھی، غلہ وافر تھا جس سے دور دراز کے صوبہ جات بھی پرورش پاتے